اب کینے کی علامات ہوتی ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کینہ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی بڑی نشانیاں ہیں. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے، ایک ایک بات کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا. پہلی نشانی، جس بندے کے اندر کینہ ہوگا اس کی پہلی نشانی عیب ڈھونڈنا. دوسری نشانی، جس بندے کے اندر کینہ ہوگا اس بندے جس سے اس کو کینہ ہے اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوگا. اور تیسری نشانی فرمایا، جس آدمی کے اندر کینہ ہوگا اس سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، خیر کے معاملے میں اپنی زبان کو اس سے بند کر لیتا ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس انسان کو دوسرے سے کینہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے. پھر پانچویں نشانی یہ ہے، جس آدمی کو کسی سے کینہ ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کے راز افشاں کرتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اگر اس کا کوئی راز ہو تو شریعت کا اصول یاد رکھیں کہ المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، لیکن جب دل میں کینہ آ جائے تو پھر اس کے راز کھولتا ہے. کسی کے راز کھولنے کو دل کرے تو سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہمارے دل میں اس وقت کینہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے میں آج اس کے راز افشاں کروں گا، میں آج اس کے گناہوں سے پردہ اٹھاؤں گا. ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن اللہ میرے گناہوں سے پردہ اٹھا لیں، اور ہو سکتا ہے دنیا میں ہی مرنے سے پہلے پہلے میرے گناہوں سے اللہ پردے اٹھا دیں اور مجھے ذلیل اور رسوا کر دیں. اس لیے یاد رکھیں، جس بندے کو کسی سے کینہ ہوگا، جس بندے کے دل میں کینے کی بیماری ہوگی، وہ دوسروں کے راز افشاں کرنے والا ہوگا. پھر فرمایا چھٹی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوگا وہ اس کا مذاق اڑا کر خوش ہوتا ہے، جو ہے بہت بڑی بیماری ہے. آج ہم دوسروں کا کبھی زبان سے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اشاروں سے کرتے ہیں، منہ کے تاثرات سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ نشانی ہے کہ دل میں اس کے بارے میں کینہ ہے. ساتویں نشانی یہ ہے کہ جس بندے کو دوسرے سے کینہ ہوگا وہ دوسرے کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ستانے کا موقع ملے ضرور ستاتا ہے. جب موقع ملے اس کو ایذا پہنچانے کا دل کی بڑاس نکالتا ہے. تو امام ربانی مجدد الافسانی نے عجیب بات کی، فرماتے تھے کہ بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے، دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، عقل مند کی پہچان غصے کی حالت میں ہوتی ہے. اگر اس کو غصہ بھی آ جائے تو وہ غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو کرتا ہے، قابو میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، حق بات کہتا ہے، غصے میں آ کر وہ حق کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں.